ہیومن سائیکالوجی کہتے ہیں انسانی نفسیات، اور انسانی نفسیات کہتے ہیں انسان کا دماغ پڑھنا، انسان کا دماغ پڑھنا۔ اور انسان کا دماغ کیسے پڑھ سکتے ہو اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ چینج نہیں کر سکتے، نہ چینج آپ نے کرنا ہے، یہ نہ سوچنا کہ دوسروں کا دماغ چینج کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے بچے، ٹھیک ہے؟ وہ خود کرنا چاہے، ایک انسان اپنا دماغ خود تبدیل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہوتا۔ لیکن ہمیں سامنے والے کا مائنڈ پیٹرن پتہ ہونا چاہیے۔ بچوں یہ جو ہیومن سائیکالوجی اب تو یہ سبجیکٹ بھی بن گیا ہے، جو مارکیٹنگ کرتے ہیں، اپنی چیزیں بیچتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کر، انہیں تو خاص طور پہ اس چیز کے اوپر عبور سکھایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چیز آپ بیچیں گے تو جب جس کو بیچنے جا رہے ہو اس کی الگ الگ نفسیات ہوگی، اس کا آپ نے پہلے مائنڈ پیٹرن سمجھنا ہے کہ ان کا مائنڈ پیٹرن کیا ہے۔ ہر بندہ الگ الگ نفسیات کا مالک ہوتا ہے، ہر بندہ الگ الگ نفسیات کا مالک ہوتا ہے۔ بچوں کی نفسیات الگ ہوتی ہے، مردوں کی نفسیات الگ ہوتی ہے، عورتوں کی نفسیات الگ ہوتی ہے۔ اور نفسیات کا میں نے پہلے ہی بتا دیا، دماغ اس کا، ذہن اس کا۔ آپ دماغ یا ذہن کسی کا پڑھ لیں گے تو پھر آپ اس کے مطابق اگر اس سے بات کریں گے وہ آپ کی بات مان بھی لے گا اور آپ کے مطابق چل بھی لے گا۔ بوڑھے والدین جو ہوتے ہیں، بوڑھے والدین، ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، اپنی ایک نفسیات ہے۔ اور آج کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی اپنی ایک نفسیات ہے، ان کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے۔ اب آج کے جو بچے ہیں اگر ان کے مائنڈ پیٹرن کے مطابق ان سے بات کی جائے تو وہ آپ کی بات مان بھی لیں گے اور آپ کا کام کر بھی دیں گے۔ اگر آپ ان کے مطابق نہیں چلتے، اگر ان کے مائنڈ پیٹرن کے مطابق نہیں کرتے، وہ آپ کی بات سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جیسے بوتل کے اوپر ڈھکن بند ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے دماغ کا ڈھکن بند کر لیں گے، آپ کی بات کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیں گے، وہ کانوں سے ہی واپس بھیج دیں گے، سنتے سنتے ہی واپس کر کے بھیج دیں گے، وہ اندر نہیں جانے دیں گے، ابزارب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی نفسیات الگ ہے اور آپ کے بوڑھے ماں باپ کی نفسیات الگ ہے۔ اب آپ وہاں سے ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہو، کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہو، بھلے نئے کپڑے ہیں، نئی جوتیاں ہیں، خواہش ہے آپ کی کہ آپ نئے کپڑے لے لیں، نئی جوتیاں لے لیں۔ اب اپنے والدین سے جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کرتے دوران آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی ایک نفسیات ہے، ان کی ایک سائیکالوجی ہے، ان کی سائیکالوجی کے مطابق اگر ہم کوئی ڈیمانڈ کریں گے، منائیں گے اپنی بات، پہلے ان کو اپنے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ جب ڈھال لو گے تو پھر آپ اپنی بات منوا بھی لو گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیدھا جاتے ہیں اور سیدھی اپنی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ لا کے دو، اس نے لا کے دے دیا، فلاں کے گھر والوں نے لا کے دیا، فلاں کے گھر والوں نے مجھے بھی لا کے دے دو۔ یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ سائیکالوجی نہیں ہے، نفسیات کے یہ الٹ چل رہے ہو آپ۔ اس وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں مل پاتی جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ تو وہ کیوں نہیں مل پاتی؟ آپ نفسیات کو نہیں سمجھتے بچے۔ تو اسی طرح پہلے جو تعلیمی ادارے کا بڑا ہوتا ہے پرنسپل، اس کو نفسیات کے اوپر عبور ہونا چاہیے، سائیکالوجی کے اوپر عبور ہونا چاہیے۔ پھر جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی سائیکالوجی کے اوپر عبور ہونا چاہیے، نفسیات کے اوپر عبور حاصل انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کلاس میں رنگ برنگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں کا دل نہیں کرتا پڑھائی کی طرف، وہ پڑھائی نہیں کرنا چاہتے یا پڑھائی کی طرف رجحان ان کا نہیں ہے، وہ گڑیا کے ساتھ، بچے چھوٹے بچے گڑیا کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان کا دماغ بن گیا کھیلنے کا، پڑھنا نہیں چاہتے لیکن کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اچھا استاد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ تھپڑ مار مار کے نہیں پڑھائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ 4 5 یا 10 گڑیا لا دے گا، چھوٹی چھوٹی الگ الگ، اور اس کے الگ الگ رنگ کے کپڑے پہنا دے گا، ان کپڑوں کے اوپر ABCD کچھ بھی لکھ دے گا، اور ان چھوٹی بچوں کو سکھائے گا کہ بلیک کلر کے جو ڈریس پہنا ہوا ہے گڑیا نے وہ اٹھا کے لاؤ۔ اب بچی بھاگے گی، وہ بھلے غلط رنگ والی بھی اٹھا لائے گی، تو استاد یا جو اس کی فیمیل ٹیچر ہوگی وہ انہیں سکھا دے گی، بیٹا یہ بلیک کلر نہیں ہے، یہ بلیو کلر ہے، اسے واپس رکھو، فلاں بلیک کلر ہوتا ہے، جاؤ یہ والا اٹھا کے لاؤ۔ تو وہاں سے کیا ہوگا؟ بچہ ایسا ایسا کلر کی جو پہچان ہے وہ سیکھ جائے گا۔ اسی طرح ABC والی جو اس کے اوپر لکھ دے گا بورڈ مارکر سے یا جس طرح سے بھی، اور پھر انہیں کہے کہ جاؤ بسما کو اٹھا کے لاؤ، مطلب B والا B، وہ بسما کو، وہ C والی اٹھا کے لے کر آئے، آپ کو یہ تو چشمہ اٹھا کے لے آئی ہو، اب بسما اٹھا کے لاؤ۔ اب وہ کوئی اور مطلب D والے، یہ تو ڈسما اٹھا کے لے کر آئی ہو، جو بسما لے کر آؤ۔ تو یہ کیا ہوگا بچوں؟ پھر وہ A لے کر آئے، آپ کہو گے یہ آسمان اٹھا کے لائی، جو بسما اٹھا کے لاؤ۔ یہ اس طرح سے اس کے مائنڈ میں تھوڑی تھوڑی پہچان ہو جائے گی۔ اسی طرح بچے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں کو دیکھتے رہتے ہیں، ماں گھر کے کام کرتی رہتی ہے، اب بچوں کے ذہن بھی یہی ہو جاتا ہے کہ کام کاج کرنا ہے، پڑھائی کی طرف ذہن نہیں جاتا، تو کیا کرو؟ زبردستی مارو انہیں کہ نہیں پڑھو پڑھو پڑھو، اور پڑھانا بھی ہے، پڑھانا بھی ضروری ہے۔ تو بچوں اس طرح کی پڑھائی کر لو جو اس کی نفسیات کے مطابق ہے۔ اسے کام کرنا اچھا لگ رہا ہے نا، ایک بچے کو کام کرنا اچھا لگ رہا ہے نا، اس سے کام کروا لو، لیکن پڑھائی والا کام کروا لو،
اگر کپڑے دھونے کا دل کرتا ہے، رنگ برنگے کپڑے اس کے سامنے، رومال چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے رومال رکھ دو، اسے کہو جاؤ بلیک کلر والا رومال دھو کر لو، جاؤ بلو کلر والا رومال دھو کر لاؤ، جاؤ پنک کلر والا رومال دھو کر لاؤ۔ ایک تو اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے جو اس کا کام کرنے کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، اور دوسرا رنگوں کی پہچان ہو رہی ہے۔ یعنی کہ کھیل کھیل کے ذریعے سے بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر بچوں کے نفسیات کے مطابق اگر ہم سکھائیں تو بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ نہیں سکھائیں گے تو نہیں سیکھ پائیں گے۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بچوں کی ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، بچے صحت مند ہو جائیں، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ دودھ پیو، ملائی کھاؤ، مکھن کھاؤ۔ دل کرتا ہے کھانے کا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا دل نہیں کرتا۔ جو اصل کام کروانا چاہیے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم مضبوط ہوتا ہے، وہ کرنے نہیں دیتے۔ یعنی کہ کام جب کام کرتا ہے بچہ تو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم اس کا مضبوط ہوتا ہے، وہ تو کرنے نہیں دیتے۔ وہ میرا پالا بچہ، وہ میرا پالا بچہ، وہ پالا پالا کر کے اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں، لاغر کر دیتے ہیں۔ بہر لڑائی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے تو وہی چھوٹے بچے ایک انگلی مارتے ہیں، چھوٹی والی انگلی، اور وہ نیچے گرا پڑا ہوتا ہے اس کا پالا بچہ۔ تو وہ پالا بچہ کیوں نیچے گرا ہوا ہے؟ کیونکہ اسے گھر میں کام کرنے کی عادت تو ڈالی نہیں ہے، پالا پالا کر کے اسے پالا ہی کر دیا۔ تو گھر میں تھوڑے سے کام کروا لو، اگر وہ گھر والے نہیں کروا رہے تو ادھر ہم تھوڑی سی عادت ڈلوا دیتے ہوتے ہیں۔ بچوں جاپان کے اندر جو سکول ہوتے ہیں نا، جاپان کے اندر سکول، وہ کبھی بھی سکول کے تعلیمی ادارے کے اندر وہ یہ کام کرنے والے نہیں رکھتے ہوتے۔ بچے ہی آتے ہیں، بچے ہی کام کرتے ہیں، اور بچے نہیں وہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، گھر میں وہ اپنے چائے کے کپ خود دھو لیتے ہیں، گھر میں وہ جو اپنی ضروری تھوڑی تھوڑی صفائی ہوتی ہے وہ خود کر لیتے ہیں۔ اس طرح ایک مہذب معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ استاد سے اگر کوئی کام کروا لے، وہ اتنی بڑی شکایت لے کر آ جاتے ہیں، ہمارے بچوں سے کام کروایا، اور گھر میں کام کرنے نہیں دیتے۔ بچوں کو کام کی عادت پڑتی نہیں ہے۔ پھر بڑے ہو کے جب بچے اپنے تیور دکھاتے ہیں، پھر وہی بڑھاپے کا شکار جو ماں باپ ہیں وہ معاشرے میں نکل پڑتے ہیں۔ پہلے استادوں کو جا کے پکڑتے ہیں، اتنا عرصہ پڑھایا تو وہ تو گھر میں کام ہی نہیں کرتے ہمارا، یا پھر مولویوں کو پکڑ لیتے ہیں، اتنا عرصہ آپ کے پاس رہے وہ تو کام نہیں کرتے۔ وہ کام کیسے کریں گے؟ پہلے تو آپ کا پالا بچہ تھا، اب پالے بچے کا وہ ہمارے اوپر کیوں بلیم ڈال رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کام آپ گھر میں کرواتے، تھوڑا تعلیمی ادارے میں کرنے دیتے، اسے کام کرنے دیتے۔ جب وہ کام کرتا تو کام کرنے کی عادت بنتی۔ کام کرنے نہیں دیا، آج رو رہے ہیں کہ کام نہیں کرتے۔ پھر کمائی کرنے کے طریقے بچے کو سکھائے نہیں، صرف پڑھائی کرنے کے طریقے سکھاتے رہو۔ پڑھائیاں تو بچوں نے کر لی ہیں، ڈگریاں تو زیادہ لے لی ہیں، اب گلے شکوے انہی اولاد سے کر رہے ہو کہ کماتے کیوں نہیں ہو، کماتے کیوں نہیں ہو۔ کمانا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے، یا تو ساتھ ساتھ کمانا سکھا دیتے تو انہیں کمانا بھی آ جاتا۔ اب اس کے بعد گھر میں بچے بولنے لگتے ہو ماروں گا ماروں گا، بچے کو منہ سے بولنے نہیں دے رہے، اور پھر آپ بعد میں کہتے ہو کہ بچہ ہمارا کمزور ہے، اسٹیج پہ جا کے بولتا نہیں ہے، بچہ ہمارا کمزور ہے، مہمان آتے ہیں ان کے سامنے بولتا نہیں ہے۔ بولنا تو آپ نے سکھایا نہیں ہے، وہ بولنے لگتے ہیں تو آپ کی ہپ نکل آتی ہے، ہپڑ آپ نکالتے ہو اور انہیں چپ کروا دیتے ہو۔ بچوں کو منہ سے بولنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے بچوں۔ اگر آپ کی نفسیات کے مطابق والدین آپ کے ساتھ چلنے لگ جائیں، ہم اساتذہ کرام آپ کی نفسیات کے مطابق چلنے لگ جائیں، بہت اچھی تربیت ہو جائے گی۔ ایک بچہ کسی ایک الگ طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے، دوسرا بچہ کسی الگ طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے۔ ہاں وہ بھی سچی بات ہوتی ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کو لاتوں سے منا لو، ان کو جو ہپ کر لو، وہ پالا پالا بچہ نہیں صحیح رہے گا۔ تو جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں انہیں تو باتوں سے منایا نہیں جا سکتا، انہیں لاتیں ہی مارتے رہو، جب وہ سیکھ جائیں گے پھر آپ ان سے کام لے لو۔ تو رنگ برنگے ہیں بچے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اسٹوڈنٹ رنگ برنگے ہوتے ہیں، اولاد رنگ برنگی ہوتی ہے، ماں باپ بھی رنگ برنگے ہوتے ہیں، اساتذہ کرام بھی رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ تو بچے جب اساتذہ کرام سے آپ نے کام لینا ہوتا ہے، اساتذہ کرام سے آپ نے چھٹی لینی ہوتی ہے یا کسی چیز کی ریلیکسیشن لینی ہے، تو آپ بھی اس کی نفسیات کے مطابق چلیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا استاد کس لیول کا ہے۔ ایک پیٹو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، اسے 2-4 سموسے کھلا دو کہ وہ دنیا جہاں کا کام کر دے گا آپ کا، زکوٹا جن کی طرح۔ اور کچھ ہوتے ہیں ذرا غصے والے، انہیں غصہ آ جاتا ہے، اور غصے کی آپ نوعیت جانو کہ کس بات پہ غصہ آتا ہے۔ اب جس بات پہ غصہ آتا ہے صرف اس بات سے رک جاؤ، باقی دنیا جا کے جو مرضی کام کر لو، کیوں آپ کام بھی وہی کرو جس پہ اسے غصہ آئے، اور پھر کہو کہ آپ غصہ نہ کریں، غصہ آپ پہ نہیں جچتا۔ بھائی جچے یا نہ جچے، اس کی نفسیات ہے، جس چیز پہ اسے غصہ آتا ہے وہ تو آتا ہی رہے گا، ساری زندگی آتا رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر تعلق اچھا رکھنا ہے آپ نے دوستوں میں آپس میں، تو جب آپ دوست بنا لیتے ہو تو آپ ان کی نفسیات جانیں۔ جب آپ نفسیات جان جائیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ اس بات پہ خوش رہتا ہے، اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی دوستی لانگ ٹرم چل سکتی ہے، اچھے انداز میں چل سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی نفسیات جان چکے ہیں۔ نفسیات جانتے ہوئے بھی اس کے مطابق نہ چلیں تو پھر دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہیومن سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ نفسیات۔ نفسیات مطلب مائنڈ پیٹرن۔ اب ماں باپ کو ایک چیز کھانا پسند ہے تو آپ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ گھر میں وہی پکانے کی کوشش کرو،
ٹھیک ہے. ماں باپ کو ایک خاص رنگ پسند ہے, آپ اس رنگ کی چیزیں ارد گرد پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ خوش رہیں. ماں باپ کو اور ہم اساتذہ کرام کو کیا چاہیے, آپ کی نفسیات جاننا. جب ہمیں پتہ چل جائے بچوں کی یہ نفسیات ہیں, بچے اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. جیسے میں بڑی کلاس کے بچوں کو پڑھاتا تھا تو پہلے گھر والے شکایت کرتے تھے یہ کرکٹ کھیلتے ہیں, انہیں سمجھاؤ کہ یہ کرکٹ نہ کھیلیں. اور جب میں سمجھانے لگا تو مجھے پتہ چلا بچوں میں جنون ہے, شوق نہیں ہوتا, شوق ہوتا ہے چھوٹا, جنون ہوتا ہے بہت زیادہ. گرمی کے اندر بھی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. اب وہ جنون تو ختم کر نہیں سکتے آپ. گھر والے کیا کہتے ہیں تو انہیں روک دو کہ یہ کرکٹ نہ کھیلیں. اور میں نے کیا کر دیا, کرکٹ کی ان کی وردی سلوا دی ہے اور ان کے کرکٹ کے میچ اب کروانے ہیں میں نے. گھر والے کہتے ہیں کرکٹ نہ کھیلنے دو, میں انہیں کرکٹ کی طرف ہی لے کے جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کی نفسیات ہے کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں. کھیل کے اندر ہی میں انہیں سکھا دوں گا. بچوں جب وہ بلے سے ہٹ کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا یہ دونوں بازو مضبوط ہوں گے؟ جب وہ ہٹ کر کے بھاگیں گے نمبر وغیرہ بنانے کے لیے یا فیلڈنگ کرنے کے لیے تو ان کی ٹانگیں نہیں مضبوط ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو سکور وغیرہ ہوتے ہیں, ایک ٹارگٹ ملتا ہے, اس ٹارگٹ کے مطابق جب سکور پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ اپنا دماغ نہیں چلائیں گے. اور کیچ کرنا ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے فوکس اور ہاتھوں کا استعمال یہ زیادہ نہیں ہو جائے گا. تو مطلب اس میں فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے نا. تو بس یہی سوچنا ہے بچوں, یہی نفسیات ہوتی ہے کہ جو آپ ایک چیز بری لگ رہی ہوتی کسی اور کو, ہو سکتا ہے وہ آپ کی نفسیات ہو, اور آپ کی نفسیات کے مطابق اگر کوئی نہیں چلے گا اور آپ سے آپ کی نفسیات چھیننے کی کوشش کرے گا, ہم تو باغی ہو جائیں گے. کسی اور طریقے سے بات کرنی پڑے گی, کسی اور طریقے سے آنے پڑے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں, ان چیزوں کو آپ سمجھیں. کچھ نفسیات ہوتی ہیں, آپ نے نفسیات کے مطابق چلنا ہے. آپ کے جو دوست ہیں آپ ان کی نفسیات کو سمجھو, ان سے پوچھو. منہ سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. ان سے آپ پوچھیں آپ کی پسند کیا ہے, آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے, آپ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا چیز ہے, آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے, آپ کو سب سے بری چیز کیا لگتی ہے, آپ ہمیشہ کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ کس بات پہ زیادہ غصہ کرتے ہیں. جب ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ چل جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ اپنے دوست کو خوش کرنا چاہیں تو اس کے آپ کے ڈیٹیل مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چل چکا ہے. اب وہ چیزیں کریٹ کریں گے, بچے آپ سے خوش رہ جائیں گے. اور جب اداس کرنا ہے, آپ وہ بری باتیں کریں گے تو وہ ساتھ انہیں غصہ آ جائے گا تو وہ پٹڑی سے ہٹ جائیں گے. تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک بچہ کسی کی بات نہیں مان رہا ہوتا, ہم کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, اسے تو مناؤ, اسے تو کہو کہ ہماری بات مان لے, اور وہ اس کی بات مان لیتا ہے. بچوں وہ بھی انسان ہے, دوسرا بھی انسان ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ ایک انسان کی بچہ بات نہیں مان رہا, دوسرے کی مان رہا ہے؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ بچے کی نفسیات کے مطابق چلتا ہے. مثال کے طور پہ باپ اگر بیٹے کو کوئی بات کرتا ہے اور بیٹا نہیں مانتا تو پھر وہی والی بات اس کا جو دادا ابو ہے, بچے کا, پوتے کا جو دادا ابو ہے, دادا ابو وہی والی بات اپنے پوتے سے منوا لیتا ہے. کیسے؟ کیا ہوا؟ باپ نے ایک الگ انداز میں بات کی, وہ اپنے بیٹے کی نفسیات کو نہیں سمجھ پایا ہے یا کچھ بھی, تو لیکن اس باپ کا جو باپ تھا یعنی کہ دادے نے وہی والی بات اپنے پوتے سے منوا لی, کیونکہ وہ اس کے پیٹرن پہ آ گیا, وہ اس کے ساتھ بچہ بن گیا. اسے کچھ کہا کہ پہلے یہ کام کرو پھر ہم کھیلنے جائیں گے, یا یہ کام کرو پھر ٹافیاں لے کے دوں گا, یا یہ کام کرو پھر آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے جھولا دوں گا, یا ادھر جاؤں گا ادھر جائیں گے. یعنی کہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جو بچے کو پسند آ جاتی ہے, اور جب بچے کو پسند آ جاتی ہے تو بچہ زکوٹا جن بن جائے گا, جو دنیا جہاں کا کام لینا سارے کام لے لو. تو اس لیے کہتے ہیں جی کو جی ہے, ایسے کہتے ہیں نا, جی نو جی ہے ورنہ تینو کی ہے تو مینو کی ہے. مطلب جی آپ جی کرو گے, پیار سے بات کرو گے, آگے والا ساری بات آپ کی بات مانے گا. آپ غصے سے کرو گے, یہ کر کے دکھاؤ, یہ کرنا پڑے گا, لو کروا لو, وہ پزل ہو جائے گا. جیسے موبائل ہینگ ہو جاتا ہے اور لگاتے رہتے انگلیاں, نہ آگے جاتا نہ پیچھے جاتا, نہ آگے نہ پیچھے, ادھر ہی رک جاتا ہے. شٹ ڈاؤن کرو گے, بند کرو گے, دوبارہ سٹارٹ کرو گے, پھر تھوڑا کام کرے گا, ورنہ وہ کہے گا لو ہو گیا, میں کروا لو جو کام کروانا ہے. ایسے ہو جاتا نا بچوں. تو اسی لیے ہمیں بچوں کی نفسیات کے مطابق چلنا چاہیے. لاتوں کے بھوت جو باتوں سے نہیں مانتے انہیں لاتوں سے سمجھا دیں, جو باتوں سے ماننے والے انہیں صرف باتوں سے منا لیں, اور اسی طرح جو صرف اشاروں سے ماننے والے انہیں صرف اشاروں سے منا لیں. تو اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کر لو گے بچوں, نفسیات کو ہر جگہ پہ اپلائی کر لو گے. جب دکاندار کے پاس جاتے ہو چیز خریدنے تو اس کی نفسیات کو بھی پہچان لیا کرو, ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی نفسیات کو بعض وقت پہچان لیتا ہے. اس وجہ سے تو جیسے آپ لڑکیاں جو ہوتی ہیں, لڑکیاں اس لیے تو شاپنگ کے اندر مار کھاتی ہیں. وہ لڑکیاں جاتی ہیں, وہ کپڑے وغیرہ دیکھتی ہیں, ایک کپڑے میں گھس جاتی ہیں, وہ یہ تو میرے اوپر بڑا سوٹ کر رہا ہے, یہ تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. یوں دکاندار نفسیات سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو کھو گئی اس کے اندر, اب تو اس نے لینا ہی لینا ہے ہر صورت میں. تو وہ جو 2500 والی چیز ہے وہ 7000 میں کہتا ہے, اور آپ ادھر سے رعایت کروا کے 6500 کی لے کر اچھل کے آتی ہے, کود کے آتی ہیں, 500 کم کروا لیا, 500 کم کروا لیا, حالانکہ وہ 2500 والی چیز 6500 میں بیچ بیٹھا. آپ کو سمجھ میں آ گئی کیوں اس نے زیادہ ڈیمانڈ کی آپ سے؟
क्योंकि आपने कहा बहुत अच्छा ये तो मेरे ऊपर सूट कर रहा है, फलां तो जल के राख हो जाएगी, फलां तो ये हो जाएगी, उसे लगता है कि इसने किसी को जलाना है, ये तो कपड़ा लाजमी। अगर आपको अच्छा लग गया ना, नफ्सियात ये, अगर आपको अच्छा लग गया, आप कहेंगे कपड़ा और लेने आए थे, आपके पास और रंग है, अच्छे रंग रखते ही नहीं आप, इसमें कोई अच्छे रंग वाला नहीं पड़ा, यूँ करते लेना तो आपने यही वाला है, बस उसे ये शो करवाओ, आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इधर उधर करवा के फिर चलो यही ले लेती हूँ, गुजारा तो करना है, 2 दिन पहनूंगी फिर फेंक दूंगी, चलो इसका ही बता दो रेट क्या है। अब वो रेट कम बताएगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है इंटरेस्ट तो इसका है नहीं। अगर रेट ज़्यादा बता दियो, ये छोड़ के, वैसे ही वो तंग आ चुकी है और रेट छोड़ के ये भाग जाएगी यहाँ से। तो ये समझ आ गया। तो बात बात ऐसे क्या करो, नफ्सियात से खेला करो। आप टाफियाँ, पापड़, नींबू, चाय पीने जाते हो, रोटी खाने जाते हो, जब आप कहीं पे खाना होटल पे जाते हो रोटी खाने, वहाँ पे उनके खाने की तारीफ करोगे वो बिल ज़्यादा मांग लेंगे आपसे, ठीक है? चाय की तारीफ करोगे तो पैसे ज़्यादा मांग लेंगे। थैंक यू वेरी मच। कहीं कहीं पे बच्चों चालाक बनो, लोगों की नफ्सियात को समझो, लोगों की नफ्सियात के मुताबिक चलो, ठीक है? तो ये तरीके होते हैं, पास लाने के भी तरीके हैं, दूर भगाने के भी तरीके हैं, लेकिन ये सारे तरीके क्या हैं? नफ्सियात वाले, ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी। जहन बना के लोगों को नमाज की तरफ भी ले आते हैं, इसी तरह जहन बना के लोगों को पढ़ाई की तरफ भी लेकर आते हैं, लोगों का जहन बना के उन्हें काम की तरफ भी ले आते हैं। तो बच्चों, अगर काम से बिगाड़ना हो या काम की तरफ लाना हो, दोनों कामों के लिए क्या चाहिए होता है? नफ्सियात। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नफ्सियात के मुताबिक नहीं चलोगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। अब क्लियर हो गया सबको? तो इसी तरह आपने जो भी फंक्शन या जो बातें कर रहे हो, तो आपने नफ्सियात वाली चीज़ इस्तेमाल करनी है, नफ्सियात के मुताबिक ड्रेसिंग करनी है, नफ्सियात के मुताबिक फेसबुक बना के आनी है, नफ्सियात के मुताबिक अंदाज़ रखना है बोलने का, तो हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। और अगर आपने नफ्सियात को इस्तेमाल नहीं किया, ऊट पटांग बातें करते रहे, ऊट पटांग की ड्रेसिंग करके आ गए, ऊट पटांग का आप मेकअप करके आ गए, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। दीवाना तो क्या होना है, कोई देखेगा नहीं। तो इसी तरह ये जो सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं, ये साइकोलॉजी की हैं। समझ में आ गई बच्चों को? नफ्सियात जान लोगे? आप अपनी नफ्सियात कैसे जानोगे? बच्चों, पहले तो अकेले बैठ के आपने अपनी नफ्सियात जाननी है। आप ये सोचना, मुझे एक खाली कागज़ ले लेना और अकेले बैठ के आप ये सोचना कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है खाने पीने में। जो भी आपको पसंद है किसी और से ना पूछें, जो आपको पता है कि मुझे तो ये हमेशा खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये तो जितना ज़्यादा मिल जाए उतना कम है, आप वो चीज़ लिख लो, वो आपकी पसंदीदा चीज़ है, ठीक है? मेरा पसंदीदा शहर कौन सा है, किधर मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है, या पसंदीदा मुल्क, किधर जाने की मेरी ख्वाहिश है, जो भी ख्वाहिश है वो लिख लो, ठीक है? मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है, मुझे कौन सा रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर कौन से रंग के कपड़े पहनती हूँ या कौन से रंग के कपड़े पहनता हूँ, आप वो चीज़ लिख लो। अब इस तरह की बहुत सारी आप चीज़ें लिख लें, पसंद वाली भी और नापसंद वाली भी। तो ये क्या होगी? आपकी नफ्सियात। अब आप इसके मुताबिक चलोगी और ये आपको आपके मुताबिक चलाएगी, वो जो लिस्ट बनेगी। तो आप अपने अंदर से ढूंढो, जांचो। आपसे जब पूछते हैं आप घंटा सोचने लग जाते हो कि आपकी सबसे पसंदीदा चीज़। बच्चों, आपकी चीज़ हो और आपको घंटा सोचना पड़ जाए तो देखो नफ्सियात किधर है आपकी? नफ्सियात तो कमज़ोर है ना। तो आप अपनी नफ्सियात को मजबूत बनाओ, अपने बारे में सारी की सारी चीज़ें याद रखो हमेशा के लिए। ये आपका बायोडाटा भी कहलाता है और आपकी नफ्सियात भी कहलाती है, और ऐसा ऐसा नफ्सियात मज़ीद आगे भी बनती जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? समझ आ गई सबको? नफ्सियात के मुताबिक चल लोगे, जैसे आपके माँ बाप हैं उस तरह से चल लोगे, उनके मुताबिक डिमांड करोगे उन्हीं से, और जैसे आपके असातिज़ा कराम हैं अलग अलग किस्म के, उनसे उन्हीं तरीके से बात कर लोगे। हर टीचर का अलग रवैया होता है, अलग तरीक़ाकार होता है, अलग पैटर्न होता है, उससे अलग अलग अंदाज में आपने चलना है, ठीक है? आपके छोटे बहन भाई, आपके बड़े बहन भाई, आप हर एक से काम ले सकते हो, छोटों से भी और बड़ों से भी, लेकिन नफ्सियात को इस्तेमाल करके। नफ्सियात बिगाड़ दी, आप छोटों से भी काम नहीं ले पाएंगे, और नफ्सियात को मजबूत रखा, आप कोई बूढ़ा बंदा होगा वो भी आपका काम कर जाएगा। तो ये होता है सारा का सारा नफ्सियात का खेल। आपको नफ्सियात जाननी चाहिए, ठीक हो गया? जिससे काम आपने लेना है, मजदूरी करवानी है, उसकी नफ्सियात के मुताबिक चलो। उसे चाय पसंद है, एक चाय का कप दो और फिर अपनी बात बताओ कि इसको इस तरह बनाना, इसको इस तरह करना, वो आपके सारे काम कर देगा, ठीक है? अगर आप उसे चाय नहीं पिलाते और कहते हो ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने चाय जो नहीं पिलाई उसको। तो आपने पहले नफ्सियात जान लेनी है, जैसे नफ्सियात होती है, फिर अगर किसी से काम लेना है पहले उसके मुताबिक एक बात करो और फिर अपना काम करो। ठीक हो गया बच्चों?